خطیب مفتی محمد ذیشان نجمی صاحب قبلہ، ان کو میں دعوت سخن دوں گا انشاءاللہ کہ وہ تشریف لائیں گے اور آپ کو معراج کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دل جمعی انداز میں بیٹھے رہیں گے نا انشاءاللہ؟ آواز نہیں آ رہی ہے اور باواز بلند؟ اب بھائیو ان کے بیان سے قبل اللہ اس کے رسول کے نعرے کو بلند کرتے ہوئے نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ محترم و مکرم حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں بے شمار واقعات پڑھے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، لیکن ان واقعات کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ زمانہ بدلتا ہے، لوگ بدلتے ہیں، واقعات میں تبدیلی آ جاتی ہے، لوگوں کے نظریات بدلتے ہیں، کوئی دوسرا واقعہ پیدا ہوتا ہے، پہلے واقعے کی اہمیت کمزور ہو جاتی ہے، پہلا واقعہ کمزور ہو جاتا ہے، لوگوں کی داستان سے وہ واقعہ مٹا دیا جاتا ہے، لوگوں کی کیفیت بدلتی ہے، واقعہ بدل جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن معراج کا واقعہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ اللہ اکبر، زمانہ بدل رہا ہے، لوگ بدل رہے ہیں، 1450 سال کا زمانہ بدلا، لیکن واقعے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں، جتنا یہ واقعہ لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لوگوں کی محفلوں میں بیان ہوتا ہے، قرآن کریم کی 15ویں پارے کو آپ کھولیں تو اللہ اکبر، سبحان الذی اسری شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے سورہ نجم کو آپ کھولیں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ایک آیت سے لے کر 18 آیت تک یہ معراج کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جتنا یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، قرآن کریم میں کسی اور واقعے کی داستان نہ اتنی پڑھی جاتی ہے نہ سنی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کیوں ایسا؟ کیونکہ سفر بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن سفر لکھنے والا کبھی اس کا عزیز ہوتا ہے،
کبھی دوست ہوتا ہے، کبھی مریدین سفر کی داستان لکھتے ہیں، کبھی سوانح حیات کو رقم کرنے والے ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ معراج کا سفر ایسا سفر ہے کہ کسی مرید نے نہیں لکھا، کسی صحابی نے نہیں لکھا، نہ خود حضور بیان کر رہے ہیں بلکہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ بیان کر رہا ہے اور کس شان سے بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر لفظ سبحان کے ذریعے واقعے کا آغاز ہوتا ہے، داستان کا آغاز لفظ سبحان کے ذریعے ہوتا ہے۔ سبحان کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر شبہات سے پاک، ہر شک و شبہات سے پاک۔ لفظ سبحان کے ذریعے معراج کے واقعے کی شروعات ہو رہی ہے، گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے اے پڑھنے والوں، اے سننے والوں، پڑھنے سے پہلے، سننے سے پہلے اپنے دماغ سے، اپنے دل سے تمام شبہات کو خالی کر لو، کیونکہ یہ واقعہ کسی اور کی زبانی بیان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ واقعہ جو بیان کر رہا ہے وہ تمام عیب سے پاک ہے، تمام شبہات سے پاک ہے، تمام کمی سے پاک ہے، جس کے حوالے سے اگر کوئی عیب لگائے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ معلوم ہوا اگر معراج کے واقعے کا کوئی انکار کرتا ہے تو حضور کا انکار نہیں کر رہا ہے، بلکہ معراج کرانے والے اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ وہ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، اور جو اللہ کی قدرت کا انکار کرے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود سے یہ نہیں کہا کہ میں نے سفر کیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنسی اعتبار سے یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آسمان میں جانے کے بعد کچھ کا دعویٰ یہ ہے کہ بہت ٹھنڈ ہو جاتی ہے، انسان جم سکتا ہے، انسان برف بن سکتا ہے، انسان زندہ رہ نہیں سکتا، اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ سورج کی تپش کی وجہ سے وہ بالکل جل جائے گا، راکھ ہو جائے گا۔ یہ پاسبل ہے ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انہیں یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سامنے پاسبل ناپاسبل کی بات ہو سکتی ہے۔ اللہ تو ہر طرح سے قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور آپ دیکھیں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان میں اٹھا لیا، وہ آسمان میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے نیچے آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آسمان سے اوپر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اوپر گئے، اور حضور نے سفر معراج میں حضرت آدم سے بھی ملاقات کی، تیسرے چوتھے آسمان میں حضرت ادریس سے بھی ملاقات کی، اور چھٹے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی۔ یہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، نہ پتھر بن رہے ہیں، نہ ٹھنڈی کا اثر ہو رہا ہے، نہ تپش ہو رہی ہے۔ البتہ چلا کہ اللہ کے سامنے ہر ٹھنڈی کمزور ہے، اللہ کے سامنے ہر چیز مغلوب ہے، اللہ ہر طرح سے قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، آسمان سے آئے حضرت آدم علیہ السلام، زمین سے گئے حضرت ادریس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے سامنے ہر چیز پاسبل ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ کیونکہ جو خصوصی مقرر آنے والے ہیں ان سے تفصیلی گفتگو آپ سنیے گا، میں کچھ نکات بیان کر دوں۔ لفظ سبحان سے آغاز ہوا، کیوں آغاز ہوا؟ کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ ہر کوئی ابو بکر کی جیسا نہیں ہے کہ سن لے اور تصدیق کر لے،
اللہ کو معلوم تھا ہر کوئی عمر فاروق اعظم کی طرح نہیں ہے انصاف کا حامل. اللہ جانتا تھا کہ ہر کوئی حضرت عثمان کی طرح عشق رکھنے والا نہیں ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ علی کی طرح دل رکھنے والا ہر کوئی نہیں ہے. یہ ابو جہل سنے گا تو انکار کر لے گا, یہ کفار مکہ سنیں گے تو انکار کر لیں گے. اسی لیے اللہ نے لفظ سبحان کے ذریعے واقعے کا آغاز کیا تاکہ سننے والا بھی تصدیق کر لے, قبول کر لے, اور پڑھنے والا بھی قبول کر لے. میں آپ کو سمجھاؤں, قرآن آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد آغاز ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم کا کوئی معنی نہیں ہے, اللہ اس کے رسول جانے. یہ حروف مقطعات ہیں, توڑے ٹکڑے کیے والے ہونے والے حروف مقطعات. قطعون مطلب ٹکڑا کیا ہوا, حروف مقطعات جو الگ الگ کیا, الف لام میم, یہ الگ الگ حرف ہے نا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر پورے قرآن کا معنی مفسرین کو معلوم ہو جاتا, پورے قرآن کا معنی اگر سب کو معلوم ہو جاتا تو کوئی یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ اللہ کے حبیب پر جو قرآن نازل ہوا اس کو میں بھی جانتا ہوں اور اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں, تو اللہ کے رسول میں اور مجھ میں قرآن جاننے میں کوئی تمیز نہیں ہے, قرآن جاننے میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کچھ حروف ایسے ڈالے جس کا معنی صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ کے حبیب جانتے ہیں, اس کے علاوہ نہ کوئی مفسر جانتا ہے, اس کے علاوہ نہ کوئی مفتی جانتا ہے, اس کے علاوہ نہ کوئی ولی کامل جانتا ہے, تاکہ کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ معاذ اللہ حضور کا علم قرآن کے مطابق میرے برابر ہے, جتنا حضور جانتے اتنا میں بھی جانتا ہوں. اس کے بعد جو شروع ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. قرآن کا آغاز ہو رہا ہے, آغاز میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرما دیا گیا. ریب کہتے ہیں اس شک, ایسے شک کو ریب کہتے ہیں کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہ ہو. ورنہ عربی میں لفظ شک خود مستقل عربی لفظ ہے, وہ بھی شک کا معنی پیدا کرتا ہے, دیتا ہے. لا شک ذالک الکتاب لا شک فی نہیں فرمایا, اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. کوئی اگر ایک نقطے پر بھی انگلیاں اٹھائے گا, اگر کوئی ایک زبر زیر پر بھی انگلیاں اٹھائے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا, کیونکہ یہ کتاب کسی دنیا دار نہیں لکھا ہے, یہ کتاب اللہ نے لکھا ہے. تو ایک نقطے پر انگلی اٹھانا اللہ پر انگلی اٹھانا ہوا. تو قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھنے والے کے ذہن کو صاف کر دیا گیا کہ قرآن میں جو کچھ بھی لکھا ہے سب حق ہے, کیونکہ قرآن فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. کیوں کہ قرآن میں کئی سارے داستان ہیں, معجزات کا بیان ہے, نبیوں کی داستان ہے. تمہارے لیے آخرت میں کیا ہونے والا وہ قرآن میں ہے, تمہیں دنیا میں کس طریقے سے رہنا ہے وہ بھی قرآن میں ہے. ہر چیز قرآن میں ہے اور ہر چیز حق ہے. اس لیے پڑھنے سے پہلے دل صاف کر لو, یہ نہیں کہ اپنے موافق بات آئی تو قبول کر لو اور موافق بات نہیں آئی تو انکار کر لو. یہودیوں کی طرح توریت اور انجیل میں ایسی باتیں نہیں تھی کہ کتاب کو پڑھنے والے اپنے دل کو صاف کر لو. نہیں, عالم کیا ہوگا, یہودیوں کے عالم نے جہاں ان کے من کے مطابق بات تھی اس کو قبول کر لیا اور جہاں من کے مطابق بات نہیں تھی اس کا انکار کر لیا. تو تمہیں یہودیوں کی طرح بننا نہیں ہے, بلکہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے سب حق ہے, بلکہ ایک ایک نقطہ حق ہے, ایک ایک زبر حق ہے. آخرت کے احوال جو قرآن میں ہے وہ بھی حق, دنیا کے احوال جو قرآن میں ہے وہ بھی حق, قبر میں کیا ہونے والا ہے جو قرآن میں سب کچھ حق ہے. قرآن میں معراج کا واقعہ بھی ہے وہ بھی حق ہے. اگر سبحان کے ذریعے آغاز نہ بھی ہوتا تو قرآن میں آیا ہے اسی سے ہی اس واقعے کی اہمیت معلوم ہو جاتی, لیکن اللہ نے اسپیشلی تاکید کے ساتھ لفظ سبحان سے آغاز کیا
کہ یہ واقعہ کسی عالم نے بیان نہیں کیا, یہ واقعہ کسی مفتی نے نہیں بیان کیا, بلکہ واقعہ وہ بیان کر رہا ہے جس نے اپنے محبوب کو سیر کرایا ہے. تو کوئی اگر واقعے کا انکار کرے گا تو حضور کا انکار نہیں بلکہ اللہ کا انکار ہوگا, اللہ کی قدرت کا انکار ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ایک نقطہ اور بیان کر لوں. سبحان الذی اسرا, اسرا وہ صیغہ ہے باب افعال کا صیغہ, اور اس کے اندر معنی آلریڈی ہے. اسرا مطلب رات میں سفر کرانا. اسرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسرا یسری, رات میں سفر کرانا. یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. حالانکہ لیلا اگر دیکھا جائے معنوی اعتبار سے تو اسرا میں لیل کا معنی آ جاتا ہے کہ وہ ذات جس نے رات میں سفر کرایا, لیکن اس کے باوجود بھی لیلا لا کر اللہ نے بیان کر دیا, کیونکہ لیلن میں تنوین ہے, اور تنوین کا معنی ہوتا ہے کچھ یا کوئی ایک, ہے نا, شیئن ایک چیز یا کچھ چیز. چیز کے اندر اگر چھوٹا پن پیدا کرنا ہو تو تنوین سے وہ معنی پیدا ہو جاتا ہے. تنوین جانتے نا, دو زبر, دو زیر, دو پیش. لیلن میں دو زبر ہے, تو تنوین کا معنی یہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سفر کرایا, لیکن پوری رات سفر نہیں کرایا بلکہ رات کے ایک چھوٹے پل میں سفر کرایا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تھوڑا باتوں پہ غور کریں, مزہ آئے گا. رات کے چھوٹے پل میں سفر کرایا, ورنہ اگر لیلا نہیں لے کے آتے تو پڑھنے والا اور معنی کرنے والا یہ شبہ کر سکتا تھا کہ رات میں سفر کرایا. اب چاہے رات پوری ہو, چاہے رات چھوٹی ہو, یا رات کے ایک لمحے میں ہو یا پوری رات ہو, یہ معنی نہیں پیدا ہوتا کہ رات کے ایک پل میں سفر کرایا. اسی لیے اللہ نے الگ سے لیلا لا کر بیان کر دیا کہ محبوب نے سفر کیا ہے, ایک پل میں سفر کیا ہے. اور ایک پل کیا؟ بستر بھی گرم ہے, وضو کا پانی ابھی بہ رہا ہے, کنڈیاں جو لگائی گئی تھی ابھی بھی وہ حرکت کر رہی ہے, بستر بھی گرم. ایک پل میں اللہ نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی سے آسمان, پہلے آسمان, اور پہلے آسمان سے ساتواں آسمان سے سدرۃ المنتہا کے بعد کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. اب لا مکان, اب مکان کا تصور ختم. انتہا جو ہے وہ سدرہ ہے, اس کے بعد مکان بول ہی نہیں سکتے, اب کوئی جا بھی نہیں سکتا. نہ جبرائیل جا سکتے ہیں, نہ حضور کے بعد کوئی نبی آگے بڑھ سکتا ہے. لا مکان. پھر اس کے بعد اللہ کے قرب میں اللہ سے راز و نیاز کی بات. اس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو جنت دکھائی, جہنم دکھایا, جہنم میں لوگوں کی کیفیت دکھائی. سارا سفر رات کے ایک پل میں ہوا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, رات کے ایک پل میں. اور نکات بیان کروں, عبدہ فرمایا گیا. سبحان, کیونکہ واقعہ وہ بیان کریں گے, یہ نکات ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں, مفسرین ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں. عبدہ فرمایا گا. سبحان الذی اسرا بعبدہ, عبد مطلب بندہ, وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا. عبدہ کیوں فرمایا گیا؟ دوسرے مقام پر کبھی رسول فرمایا جا رہا ہے, کبھی یا ایھا النبی فرمایا جا رہا ہے. ہو سکتا تھا یہ کہ سبحان الذی اسرا برسولہ, سبحان الذی اسرا بنبی ہی فرما دیا تھا, لیکن بعبدہ کو فرمایا گیا. تو سنیں, بعبدہ وہ ذات جس نے اپنے بندے کو, اپنے محبوب کو اتنا بڑا مقام عطا کیا, لیکن اس کے باوجود بھی عبد کہہ کے اللہ فرما رہا ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ حضور کی آمد سے پہلے یہودیوں نے جب حضرت عزیر کو دیکھا, ان کے کمالات کو دیکھا, ان کے مرتبے کو دیکھا, تو وہ بھول گئے کہ یہ بندہ ہے. اللہ اکبر, حضرت عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا کہ اتنا بڑا مقام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا, یہ ضرور اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. تو
کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ دیکھ کر کہ اللہ کے حبیب کو اللہ نے آسمان میں بلایا، اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، گویا کہ یہ بندہ نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ اللہ کا بیٹا نہ مان لے، اسی لیے اتنا بڑا مقام عطا کرنے کے باوجود بھی بندہ کہا تاکہ یہودیوں کی طرح حضور کی امتی نہ بن جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عیسائیوں کو دیکھ لیں، جب عیسائیوں کو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، عیسیٰ ایسے ہیں کہ مردے کو کہہ دے زندہ ہو جا تو زندہ ہو جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ ایسے ہیں کہ اگر بیماری والے انسان پر ہاتھ پھیر دے وہ اچھا ہو جاتا ہے، پرندوں کا نقشہ بنا کر پھونک مار دے پرندہ تیرنے لگتا ہے، یہ ایسے کمالات، یہ ایسے مرتبے، یہ فضیلت انسان کی ہو سکتی ہے؟ نہیں مانتے۔ تو معاذ اللہ تین گروہ بن گئے عیسائیوں میں۔ ایک قبیلہ یہ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ایک قبیلہ یہ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ خود اللہ ہے، اور ایک نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانا۔ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ کو لے کر تین کیٹیگری بن گئی۔ تو اپنے محبوب کو اتنا بڑا مقام عطا کیا، اپنے دیدار سے مشرف کیا، اس کے باوجود بھی عبد کہہ کر پکارا، تاکہ پڑھنے والا اپنے حبیب کو، میرے محبوب کو یہ نہ کہہ دے عیسائیوں کی طرح کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، وہاں پر بھی اللہ نے اپنے بندے کو وحی کی۔ کیا وحی کی؟ وہ اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ سفر معراج تین حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو قرآن میں ہے، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک حصہ ہوا۔ پھر اس کے بعد مسجد اقصی سے آسمان تک دو حصے ہوئے۔ پھر آسمان سے آسمانی دنیا کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو قرآن میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تفصیلی گفتگو ہے۔ ہاں، حرام الی المسجد الحرام من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ واقعہ قرآن میں ہے کیونکہ یہ زمینی واقعہ ہے، پڑھنے والا پڑھ کے یقین کر سکتا ہے۔ پھر مسجد حرام اقصی سے آسمان تک کا واقعہ نکات میں ہے، مبہم انداز میں ہے، تفصیلی واقعہ نہیں ہے۔ پھر مسجد آسمان سے اللہ کے دیدار کا واقعہ، اس کو بیان نہیں کیا گیا بلکہ اشارہ دیا گیا۔ کیوں ایسا؟ اس کو بھی سمجھو، یہ بھی نکات کا حصہ ہے۔ کیونکہ انسان جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے قبول کر لیتا ہے۔ یہ زمینی سفر تھا نا، حرام سے مسجد اقصی تک زمینی سفر ہے، اس کو انسان قبول کر لے گا۔ پھر مسجد اقصی سے ہمیں جن کا انتظار تھا، حضرت الیاس صاحب قبلہ، ہم ان کی گفتگو تفصیلی سماعت کریں گے۔ میں کچھ منٹوں میں اپنی گفتگو ختم کر کے پھر ان کو دعوت دوں گا۔ وہ آ چکے ہیں، آپ حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ ان کا پرمغز بیان آپ کو سماعت کرنا ہے۔ مسجد اقصی سے آسمان تک کا سفر یہ تفصیلی نہیں ہے بلکہ اشارے کے ساتھ ہے، اور آسمان سے لے کر اللہ کے دیدار، اللہ سے ملاقات اور راز و نیاز کا جو سفر ہے یہ اشارے کے ساتھ کیا گیا ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يُرَىٰ، ارے تم جھگڑ رہے ہو کہ اللہ کے حبیب نے کیا دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، دو بار اللہ کی بارگاہ میں وہ گئے۔ تو جو آسمان سے لے کر اللہ کی دیدار کا سفر ہے وہ اشارے کے ساتھ ہے۔ کیوں کہ ہماری عقل زمین والوں کو قبول کر سکتی ہے، اور آسمان کا جو سفر ہے کچھ حد تک قبول کر سکتی ہے، لیکن آسمان کے اوپر کا سفر ہماری عقل میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی ہماری عقل میں وہ محدود ہو سکے یا ہماری عقل اسے قبول کر سکے۔ تو اگر معراج کا سفر، معراج کا واقعہ عقل میں نہ بھی آئے تب بھی قبول کرے، کیونکہ معجزہ کا مطلب ہے ہی وہی جو عقل میں نہ آئے۔ اگر عقل میں آ جائے تو وہ معجزہ ہے نہیں۔ معجزے کی تعریف ہی ہے کہ جو عقل کے ماورا ہو، خارق عادات ہو، عادت کے خلاف ہو، جو عقل میں نہ آئے، اگر انبیاء سے صادر ہو تو وہ معجزہ، اولیاء سے صادر ہو تو وہ کرامت۔ تو اگرچہ معراج
ہمیں سفر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ نے بیان کیا ہے، ماننا ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، معجزہ ہے، ماننا ہے۔ معراج کا واقعہ حق ہے، انشاءاللہ معراج کی حقیقت کے حوالے سے، مشاہدے کے حوالے سے آگے گفتگو آپ حضرت الیاس صاحب اشرفی سے آپ سماعت کریں گے۔ اللہ ہم سب کو معراج کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ معراج کے سفر میں بے شمار حکمتیں ہیں، نکات ہیں، اور انسانوں کے لیے بے شمار فائدے کی باتیں ہیں، انشاءاللہ وہ ہم سب حضرت کی زبانیں سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق پر قائم دائم رکھے، اور حق کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔